السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نمبر 408 پارہ 6 سورہ مائدہ آیت نمبر 36-37 ترجمہ معارف القرآن۔ بے شک جنہوں نے کفر کیا اگر ان کا ہو جائے جو کچھ زمین میں ہے سب اور اسی قدر اور کی فدا کر دے قیامت کے عذاب سے بچنے کے لیے تو ان سے قبول نہ کیا جائے گا اور ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے۔ تفسیر اشرفی۔ بے شک جنہوں نے بت ملائکہ اور بچھڑا اور بچھڑا وغیرہ کو پوچھ کر کفر کیا اگر ان کا ہو جائے جو کچھ زمین میں مال و اسباب ہے سب اور اسی قدر اور یعنی جو کچھ نقد و جنس زمین پر ہے اگر اس کا دونا بھی کافروں کے ملک میں ہو تاکہ اپنی ذات کے فدیہ کے طور پر فدا کر دے قیامت کے عذاب سے بچنے کے لیے تو ان سے قبول نہ کیا جائے گا اور وہی عذاب انہیں لازم رہے گا۔ اور ایسا کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ ان جیسوں ہی کے لیے تو جہنم کا دکھ دینے والا عذاب ہے۔ ویسے تو وہ لاکھ آیت نمبر 37 یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منها ولهم عذاب مقیم۔ ترجمہ معارف القرآن۔ چاہیں گے کہ نکل جائیں جہنم سے اور وہ اس سے نکلنے والے نہیں اور ان کے لیے ابدی عذاب ہے۔ تفسیر اشرفی۔ چاہیں گے کہ نکل جائیں جہنم سے مگر اسی میں رہیں گے اور وہ اس سے نکلنے والے نہیں اور ان کے لیے ابدی عذاب ہے، ایسا دائمی عذاب جو نہ زائل ہوگا اور نہ ہی منقطع۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ ڈاکو کے ہاتھ اور پیر کاٹ دیے جائیں اور اب اگلی آیت میں چور کے بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا ہے۔ اب اگر اس نے دوسری چوری کی تو حدیث کے حکم سے اس کا پیر کاٹ دیا جائے۔ نیز اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انسان کی جان کی اہمیت بیان کی تھی کہ ایک انسان کو قتل کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک گویا سارے انسان کو قتل کرنا ہے۔ پھر فرمایا اگر یہی انسان ڈاکہ ڈالے تو اس کو قتل کر دیا جائے گا، اور اب آگے یہ فرما رہا ہے کہ یہی انسان چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ تو کسی تأمل آیت نمبر 38 ترجمہ معارف القرآن۔ اور چور مرد و عورت ان کے ہاتھ کاٹ لو بدلے میں اس کے جو انہوں نے کرتوت دکھایا، اور سزا میں اللہ کی طرف سے اور اللہ غلبہ والا حکمت والا ہے۔ تفسیر اشرفی۔ اور کسی شش و پنج میں پڑے بغیر چور مرد و عورت خواہ مرد و چور ہو یا عورت ان کے ہاتھ کاٹ لو بشرطے کہ بقدر نصاب چوری کی ہو اور چوری کرنے والا عاقل بالغ ہو، اور کسی ایسی محفوظ جگہ سے کسی کے 10 درہم یا اس سے زیادہ یا ان کی مالیت کی کوئی چیز چھپ کر بغیر کسی شبہ و تعویل کے اٹھا لے۔ جس جگہ کی حفاظت کا انتظام کیا گیا ہو درا حالی کہ وہ چیز جلدی خراب ہونے والی نہ ہو اسے سرقہ کہیں گے۔ اس کے برخلاف اگر کوئی یہ کام خلم خلا کرے تو وہ اچکا اور لٹیرا ہے، اور اگر زبردستی چھین لے تو غاصب ہے۔ اچکے اور غاصب کے لیے حد نہیں ہے بلکہ تعزیر ہے، کیونکہ یہ جرائم چوری کی بنسبت معلوم ہے۔ ان کے خلاف گواہ قائم کیے جا سکتے ہیں اور گواہوں کے ذریعہ عدالت سے ان کا حق آسانی سے وصول کیا جا سکتا ہے۔ اس کے برخلاف چور چھپ کر مال لے جاتا ہے، لہذا اس پر گواہی قائم کرنا مشکل ہے، اس لیے اس کی سخت سزا رکھی تاکہ اس سزا کو دیکھ کر لوگ عبرت پکڑیں اور چوری کرنے سے باز رہیں اور مسلمانوں کے مال محفوظ رہ سکیں۔ الحاصل جو بھی چور ہو مرد ہو یا عورت اس کے ہاتھ کاٹ دو بدلے میں اس کے جو انہوں نے کرتوت دکھایا۔
اور مال مومن کی حرمت کا پاس و لحاظ نہیں کیا۔ الغرض یہ ہاتھ کاٹنا ایک طرف بدلے میں ہے اور دوسری طرف سزا میں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تاکہ چور نصیحت حاصل کرے اور پھر ایسا کام کرنے سے اپنے کو باز رکھے۔ اور اللہ تعالیٰ غلبہ والا ہے، اپنے حکم میں جو چاہے حکم دے، اور حکمت والا ہے جو اپنے حکم کی حکمت کو بخوبی جانتا ہے۔ آیت نمبر 39 ترجمہ معارف القرآن۔ تو جس نے توبہ کر لی اپنے ظلم کرنے کے بعد اور اچھے چلن کا بن گیا، تو بے شک اللہ توبہ قبول فرماتا ہے اس کی، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔ تفسیر اشرفی۔ تو جس نے توبہ قبول کر لی اپنے ظلم کرنے کے بعد، یعنی چوری کے بعد، اور اچھے چلن کا بن گیا اور اپنے کام میں درستی اختیار کر لی، اس طور پر کہ مدعی کو راضی کر دیا اور عزم صمیم کر لیا اس بات کا کہ پھر چوری نہیں کرے گا، تو بے شک اللہ تعالیٰ اپنا حق معاف فرما کر توبہ قبول فرماتا ہے اس کی، مگر ہاتھ کاٹنا ساکت نہ ہوگا اس توبہ کرنے والے پر سے۔ بے شک اللہ تعالیٰ غفور ہے، یعنی اس کے گناہ کو بخشنے والا ہے، اور رحیم ہے، اس پر مہربان ہے، محشر میں اسے رسوا نہ کرے گا۔ اے سننے والے، آیت نمبر 40، أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ تفسیر ترجمہ معارف القرآن۔ کیا تجھ کو معلوم نہیں کہ بے شک اللہ اسی کی ہے ملکیت آسمانوں کی اور زمین کی، جسے چاہے عذاب دے اور جس کو چاہے بخش دے، اور اللہ ہر چاہے پر قادر ہے۔ تفسیر اشرفی۔ کیا تجھ کو معلوم نہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی وہ شان ہے کہ اسی کی ہے ملکیت آسمانوں کی اور زمین کی، اور جب وہی کائنات کی ہر چیز کا مالک ہے تو جسے چاہے عذاب دے اور جس کو چاہے بخش دے۔ اس کا عذاب دینا بھی حسن اور حکمت پر مبنی ہے، اور اس کا معاف فرمانا بھی حسن اور کرم پر مبنی ہے۔ عذاب دینا اس کا عدل ہے، اور معاف کر دینا اور ثواب عطا فرمانا یہ اس کا فضل ہے۔ اور چونکہ اللہ ہر چاہے پر قادر ہے، عدل کرنے پر بھی اور معاف کر دینے اور ثواب عطا فرمانے پر بھی، مگر اس پر کوئی چیز واجب نہیں، لہذا ہم اس کے عذاب سے اس کی پناہ طلب کرتے ہیں اور اس کے عفو درگزر اور رحم و کرم کو طلب کرتے ہیں۔ اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ڈاکہ اور چوری کے بارے میں احکام شرعیہ ارشاد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ مخالفین بہت گرم جوشی کے ساتھ کفر کا اظہار کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو صبر کی تقلیم کی۔ دوران درس پڑھنے میں کسی طرح کی کوئی لغزش، کوئی خطا، کوئی غلطی ہوئی ہو تو میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، اللہ رب العزت قبول فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔